تبدیلی۔ ہمیں پاک روح کو یہ موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ ہماری منفی خواہشات کو مثبت خوبیوں میں تبدیل کرے، جسے خدا اس دنیا میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یہ اصول براہ راست ان 12 رسولوں سے حاصل ہوتا ہے جن کو خدا نے دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے چنا، اور ان میں سے ہر شخص کی زندگی مشکلات سے دوچار تھی۔ ان کی زندگی میں بہت سنجیدہ مشکلات تھیں، ان کی بہت سنجیدہ منفی خواہشات تھیں، تو بھی خدا ان کی زندگیاں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ایسے لوگ بنے جنہوں نے دنیا تبدیل کر دی۔ یقیناً ان میں سے یہودا کے علاوہ باقی 11، کیونکہ اس نے ان 11 کو چھوڑ دیا اور یسوع کو دھوکہ دیا۔ اور اس لیے ہم مرکز کی انجیل کے 3 باب میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس رسولوں کی ایک فہرست موجود ہے، اور یہاں ہم پڑھتے ہیں، پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ ہم یقینی طور پر نہیں جانتے کہ کون سا پہاڑ تھا، کیونکہ کفرنہوم کے چاروں اطراف پہاڑی سلسلہ تھا، اور گلیل کی جھیل کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبے واقع تھے، اور جن کو یسوع مسیح آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا۔ اب یاد رہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو شاگرد تھے، بہت سے لوگوں نے یسوع کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کیا۔ یسوع کے دور میں بہت سے دوسرے لوگوں کے شاگرد بھی ہوتے تھے۔ لفظ شاگرد کا مطلب ہے سیکھنے والا۔ موسیٰ کے شاگرد بھی تھے، اور انہوں نے موسیٰ کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کیا۔ دراصل انہوں نے یسوع کو بتایا کہ وہ موسیٰ کے شاگرد ہیں، نہ کہ تیرے۔ ہیرودیس کے شاگرد بھی تھے جنہیں ہیرودیسی کہا جاتا تھا۔ جیسے ہم یسوع کے پیروکاروں کو مسیحی کا لقب دیتے ہیں، جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے، لیکن یہ یسوع کے شاگرد تھے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ سنجیدہ اور کچھ غیر سنجیدہ تھے۔ ایک اور حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شاگرد یسوع کے پاس آتے ہیں، اور یسوع ان سے کہتا ہے، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ اور پھر اس نے کہا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، ہم اس کی مزید پیروی نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہنا کہ بہت سے شاگردوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے نہ گئے، اور انہوں نے مزید انتظار بھی نہ کیا کہ یسوع اس بات کی وضاحت کرتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن یہاں شاگردوں کا ایک گروہ ہے، اور ان سب شاگردوں میں سے کچھ بہت سنجیدہ اور کچھ غیر سنجیدہ تھے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں۔ رسول بہت اچھا ترجمہ ہے، تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ اور پھر ہمارے پاس فہرست دستیاب ہے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا، اور وہ یہ ہیں: شمعون جس کا نام پطرس رکھا، اور زبدی کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوا نرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا۔ اور ویسے یہ کوئی اعزازی لقب نہیں ہے، اور اندریاس اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوایا بھی۔ یہ رسول ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ سب کے بارے میں بیان کیا جائے، لیکن ان میں سے کچھ بہت خاص لوگ ہیں جن کو کتاب مقدس میں سے جلد دیکھا جا سکتا ہے، جیسے پطرس۔ اور یسوع نے جب پطرس رسول کو بلایا تو وہ بہت سخت آدمی تھا، وہ کافی پیچیدگیوں کا شکار تھا، شاید زبدی کے ماہی گیری کے کاروبار کا مالک تھا۔ میرے مطابق زبدی گھر سے باہر گیا ہوگا اور پطرس اور یوحنا کشتی پر آئے ہوں گے۔ پطرس ان سب کا بڑا لیڈر تھا، اور یعقوب اور یوحنا اس کے شراکت دار تھے۔ اور میں نہیں جانتا کہ زبدی نے کب کہا کہ مجھے اپنے دونوں بیٹوں پر اعتماد نہیں ہے، میں اس صورتحال میں پطرس کو شامل کروں گا۔ یسوع کے ان کو آدمگیر بنانے سے پہلے وہ اکٹھے ایسے تھے جیسے شراکت دار ہوتے ہیں، اور پطرس کافی مشکلات کا شکار شخص تھا۔ ویسے یہ وہ وجہ تھی کہ خدا نے اس کو اپنے کام کے لیے چنا۔ وہ ایک زبردست قائد تھا، لیکن خدا کو اس آدمی کی بہت سی کمزوریوں کو ٹھیک کرنا تھا، مثال کے طور پر اس کی مادیت پسندی کو۔ بعد میں ایک موقع پر وہ یوں کہتا ہے، اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ دوسرے الفاظ میں جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور یسوع کے پیچھے ہو لیے، ان کی پہلی تحریک یہ تھی کہ اسرائیل کے بادشاہ کے پیچھے جانا مسیحا، اور یہ ایک اچھا عہدہ تھا۔ انہیں بعد میں اس کا احساس ہوا کہ یسوع کے پاس ان کے لیے دوسرا منصوبہ ہے، لیکن وہ تدریس کے مراحل میں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا واقعہ رونما ہوا۔ وہ مخلص تھا۔ مجھے یقین ہے کہ پطرس مخلص تھا۔ غور کریں اس نے ایک موقع پر کیا کہا۔ وہاں وقت قریب تھا کہ یسوع نے کہا، تم مجھے گمراہ کرنے جا رہے ہو۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ میرا ماننا ہے کہ اس کا وہ مطلب تھا، لیکن یسوع نے کہا وہ ان سب کے ساتھ رہے گا، اور اس نے کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا، اور اس کے آخری انکار پر اس نے لعنت کی اور قسم کھائی،
اور وہ ایک پرانے ذہن کا ماہی گیری کا مالک تھا۔ حال ہی میں کاروباری آدمی کے ساتھ تھا اور یہ ایک بہت عام سا کاروبار تھا، اور اس نے کہا ہمارا کاروبار بہت مشکل ہے۔ ہر بار جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ لعنت اور قسم کھاتے ہیں، اور وہ ایک مسیحی تھا اور اس کی ملازمت پر ایک مثال کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ پطرس اس قسم کا شخص تھا، اور ایک بہت بڑا سوال جو اس نے ہمیشہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد سیکھا، اور وہ یروشلم میں موت سے ڈرے ہوئے تھے، اور پطرس نے کہا چلو واپس گلیل میں جائیں۔ اس لیے انہوں نے تقریباً 100 میل واپس گلیل کی جھیل کی طرف سفر کیا، اور پطرس نے کہا میں ماہی گیری کرنے جا رہا ہوں، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے۔ توما، یعقوب اور یوحنا وہاں موجود تھے، فلپس اور اندریاس اور دراصل برتمائی وہاں تھے، اور نتنیل کو بلایا۔ اس لیے وہ سب ماہی گیری کر رہے تھے، اور اس وجہ سے یسوع ان پر ظاہر ہوا، اور یوحنا نے پہلے اسے دیکھا اور کہا یہ یسوع ہے، اور پطرس کشتی سے کودا۔ کیا تمہیں کہانی یاد ہے؟ اور بھاگا، اور پہلے سے ہی یسوع نے مچھلیاں تیار کی تھیں۔ انہوں نے اس جال کو کھینچا جو مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ اپنا جال دوسری طرف ڈالو، جس نے ان کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی۔ جال مچھلیوں سے بھر گیا، اور اس لیے یوحنا نے کہا یہ یسوع ہے، اس نے یہ پہلے بھی کیا تھا۔ اور پطرس وہاں ناشتے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور یسوع نے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک سوال پوچھا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اب یہاں پر کچھ مناظراتی بحث ہے۔ کیا وہ ماہی گیری کے کاروبار کا حوالہ دے رہا ہے؟ کب وہ واپس ماہی گیری کے لیے گیا یا آدم گیری کے لیے؟ گرامر دونوں کی اجازت دیتی ہے، لیکن میں بہت واضح طور پر سوچتا ہوں کہ یہ دوسرا شخص ہے، کیونکہ اس نے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا، لیکن اس نے کیا، اور اس لیے یسوع نے کہا شمعون یوحنا کے بیٹے، ایک اور بہت دلچسپ بات، ہر وقت نہیں لیکن بہت دفعہ جب بھی یسوع نے پطرس کی کمزوریوں کو مخاطب کیا، اس نے پطرس کو اس کے اصل نام سے پکارا، شمعون کے نام سے، اس سے پہلے کہ یسوع اس کے پطرس نام کو چٹان میں تبدیل کرتا، اور یہاں وہ واپس اسے یاد کرواتا ہے، شمعون میری چٹان کے ساتھ کیا ہو گیا پطرس؟ شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سب سے زیادہ مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اور اس نے بنیادی طور پر اس سے یہ سوال 3 بار پوچھا، اور اس وجہ سے پطرس نے اپنا سر جھکا دیا اور کہا خداوند تو جانتا ہی ہے۔ اور یقیناً پطرس وہ شخص بن گیا جس نے سب رسولوں کو لیڈ کیا اور دنیا کو تبدیل کرنے میں مدد کی۔ یعقوب اور یوحنا گرج کے بیٹے، وہ دونوں بہت سخت دماغ افراد تھے، پطرس سے بھی زیادہ، اور ہمارے پاس ان کا ایسا رویہ ہے جو بہت ہی قابل تعریف ہے۔ یسوع کی موت کے کچھ عرصہ پہلے جب وہ سامریہ سے ہوتے ہوئے یروشلم کی طرف جا رہے تھے اور سامریوں نے انہیں قبول نہ کیا، اور وہ یعقوب اور یوحنا پر غصہ ہوئے۔ ہم لوکا رسول کی معرفت انجیل کے 9ویں باب کی 54ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے؟ اب میں نہیں جانتا کہ وہ کس خیال میں تھے، لیکن شاید انہوں نے ماضی میں ایلیہ کا حوالہ دیا کہ جب اس نے سامریہ کے بادشاہ کے قاصدوں کے لیے آسمان سے آگ نازل کی، اور آگ نازل ہوئی اور قاصدوں کو بھسم کر دیا۔ آپ غور اور تکبر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے آگ نازل ہو اور ان کو بھسم کر دے، جبکہ وجہ یہ ہے کہ یسوع زمین پر دنیا کے گناہوں کے لیے مرنے کو آیا۔ یہ مصلوبیت سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے، اور پھر کسی اور وقت میں یاد رکھنا، بس مصلوبیت اور خداوند کی فسح سے پہلے یعقوب اور یوحنا اپنی ماں کے ساتھ یسوع کے پاس آئے، اور یہ بہت دلچسپ بیان ہے۔ ان کی ماں سامنے آئی اور کہا، اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں۔ دوسرے الفاظ میں بادشاہ کے سب آدمی آگے بڑھے جیسے ہی ان کی ماں ایک طرف چلی گئی، اور کہا ہاں خداوند، کیا ہم تیری دائیں اور بائیں جانب بیٹھ سکتے ہیں؟ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور انہوں نے یہ جانے بغیر کہ وہ موت کی بات کر رہا ہے کہا ہاں پی سکتے ہیں، مگر خدا نے ان کو تبدیل کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے جو یسوع کی خاطر پہلے شہید ہوئے وہ زبدی کا بیٹا یعقوب ہی تھا جس نے مسیح کی خاطر اپنی جان دی۔ اور یوحنا نے 90 سال زندگی گزاری، اور شاید وہ اپنے پہلے خط میں آبدیدہ بھی ہوا۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ اور یہ مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے۔ اس نے وہ خطوط لکھے جو کبھی بھی کوئی قلم بند نہیں کر سکتا۔ سی ایس لوئس لکھتا ہے، خدا انسان بنا اور مخلوقات کو فرزندوں میں تبدیل کر دیا، نہ کہ پرانی قسم کے انسان تیار کرنا بلکہ نئی قسم کے انسان تیار کرنے کے لیے
یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی گھوڑے کو اچھی سے اچھی جگہ سے کودنے کی تربیت دینا، بلکہ یہ گھوڑے کو اڑنے والی مخلوق بنانے کے متعلق ہے، اور اس لیے یسوع ان لوگوں کے لیے مرا۔ سی ایس لوئس اس نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، سوال ہے، اگر یسوع نے آپ کے کردار کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کا نام تبدیل کر دیا ہے، آپ کا کردار، اور اس سے پہلے کہ آپ ایک پکے مسیح ہوتے ہیں، ہم آپ کو کس نام سے پکار سکتے ہیں؟ اور یہ کچھ پہلوؤں سے شرمندہ کرنے والا سوال ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس منفرد جواب ہوگا، کچھ کے پاس ہمیں کہنے کے لیے کوئی خاص منفی پہلو نہیں ہوگا، مگر مجھے اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک لفظ کے ساتھ آیا ہوں جو میرے ذہن میں آیا، یہ بہت الجھا دینے والا اور میں بہت ہوشیار شخص ہوں۔ بس میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، میں بڑا تھا، ہم اکٹھے ہوتے اور خداوند کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے، لیکن ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم ہنستے ہیں کہ کیسے ہم نے بات کو بڑھایا اور کیسے ان کو قابو میں رکھا، کیسے میں نے ان کو فارم پر کام کرنے کے لیے راضی کیا۔ جب میں نے ان کو دیکھا اور سپروائز کیا، میں اپنے راستے ہوا اور میں آپ کو وہاں پوری رات رکھ سکا۔ اور میرے بھائی ایک رات سے زیادہ رہے، آپ کو ہوشیار جینی کی کہانی سنائی۔ خیر، خدا نے میرے دل کو پکڑا اور مجھے تبدیل کیا، اور مجھے یقین ہے کہ بطور مسیحی وہ آپ کے دل کو بھی پکڑے اور آپ کو تبدیل کرے، اور یہ کام ہے جو انجیل کرتی ہے، یہ ہمیں تبدیل کرتی ہے۔ اس لیے آئیں اس اصول کو یاد رکھیں، ہمیں پاک روح کو یہ موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ ہماری منفی خواہشوں کو مثبت خوبیوں میں تبدیل کرے، جسے خدا اس دنیا میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکے۔